أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الأبتهي التحامي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے تو ایک غم کی خبر یہ ہے کہ پرسوں یعنی 2 محرم کو سعودی عربیہ میں جو ناجائز حکومت دور حاضر میں ہے اس نے ایک شیعہ خاتون جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتی تھی اور حکومت کی غلط پالیسیوں پر وہ کالم وغیرہ لکھتی تھی، ان کو صرف اس بنیاد پر پرسوں سر قلم کر کے قتل کر دیا گیا کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی تھی. تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس خاتون کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں اور ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اسرا الغمام نام تھا ان خاتون کا. ایک سورہ فاتحہ پڑھ. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. گزشتہ 5-4 روز سے جو سلسلہ ہمارے اور آپ کے درمیان جاری ہے، کل کی گفتگو کتاب کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ اللہ نے اپنے کچھ چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے، اور گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن کے مطلب کیا ہیں. تو قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. کل کی گفتگو کے مطابق بات ہماری یہاں تک پہنچی. اچھا، جو پروردگار عالم نے بطور وراثت کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے بندوں کو، ان کو چنا، تو بھائی چننے کا کوئی بیس تو ہوگا، کوئی پیمانہ تو ہوگا، کوئی اسکیل تو ہوگا کہ کون افراد چنے جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو جو بھی
اللہ کے یہاں چنا جاتا ہے اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. یعنی غیر معصوم الہی منصب کا حامل اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ کوئی خطا کار، کوئی سیاہکار اگر الہی منصب کا دعوے دار ہو تو کچھ نہ دیکھو، صرف یہی دیکھو کہ اس کے لیے عصمت ثابت ہے یا نہیں. لوگوں نے الہی منصب کے اوپر کچھ لوگوں کو بیٹھا تو دیا، بڑے بڑے القاب تو ان کے لیے لگا دیے، امیر المومنین کہا، خلیفۃ المسلمین کہا، اور نہ جانے کیا کیا القاب رکھ دیے، لیکن کوئی انہیں معصوم نہیں کہہ سکا. اور کوئی کیا کہتا جب وہ خود بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ میں سیدھا سیدھا چلوں تو ٹھیک، ورنہ آپ جہاں سے میں غلط ہو جاؤں وہاں سے مجھے آپ رہنمائی کرنا. تو خود انہوں نے ہی اعلان کر دیا کہ وہ غیر، سمجھ رہے ہیں. تو الہی منصب کے لیے استفا ہونا، چنا جانا، سلیکشن ہونا، اس کا بیس اور بنیاد جو ہے وہ ہے عصمت، معصوم ہونا. اب جس کو بھی اللہ نے چنا ہے وہ سب کے سب معصوم ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران. اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. تو آدم کیا ہے، معصوم ہے کہ غیر معصوم؟ معصوم ہے. نوح کیا ہے، معصوم ہے. آل ابراہیم میں جتنے نبی ہیں سب معصوم، اور آل عمران یہ بھی سب کے سب معصوم. مریم کا انتخاب کیا، مریم کو چنا اللہ نے، اعلان کیا وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور تمہیں چن لیا ہے دوبارہ. کہاں؟ کائنات کی تمام عورتوں کے بیچ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم جو چنی گئی ہیں، اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ چونکہ مریم کو ہم نے چنا ہے تو مریم بھی کون ہے؟ معصومہ ہے. وہ کس منزل کی معصومہ ہے وہ الگ چیپٹر ہے. بھئی عصمت بھی اس کے بھی اسٹیپ ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب معصوم ایک جیسے. معصوم ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں جی. وہ بچے جو شیرخوار ہوتے ہیں، جو ابھی صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں، آیا ان سے معصوم کہتے ہیں کسے ہیں؟ ڈیفینیشن آف معصوم کیا ہے؟ جس سے کوئی خطا نہ ہو، جس سے کوئی خطا نہ ہو. یہ ایک عام تعریف ہے. لیکن وہ جو معصوم ہیں اس عصمت کی تعریف الگ ہے. تو جس سے کوئی خطا نہ ہو، ظاہر ہے جب چھوٹا بچہ جو شیرخوار بچہ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی ہم بولتے بھی ہیں تو معصوم بچہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا. تو ہر عصمت جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی. عصمت کے بھی اسٹیپس ہیں. تو اللہ نے سب کو جس کو بھی چنا اس کو معصوم بنایا، اور معصوم بنانے کے بعد انہیں وارث بنایا کس چیز کا؟ کتاب کا. اب کل گفتگو ہو رہی تھی کہ کتاب سے مراد آیا ہے کیا؟ وہی قرآن مجید جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے. کیا کتاب وہی ہے؟ جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کیا ہے، انہوں نے کہا قبلہ 114 سورے، اور ان کے مجموعے کا نام جو ہے وہ قرآن مجید ہے. آیت کے اعتبار سے 6666 تو مشہور ہے، لیکن الگ الگ لوگوں نے کاؤنٹنگ لکھی ہے، زیادہ بھی ہے کم بھی. تو
آیتوں کا اور 114 سوروں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. میں نے کہا بھئی یہ رنگ برنگی جلدوں میں جسے ہم اور آپ جب چاہیں کھول کر پڑھ لیتے ہیں، تو یہی ہے قرآن؟ کیا قرآن یہی ہے؟ اور کتاب سے مراد کیا یہی والا قرآن ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرنٹڈ ایک کتاب ہے جو چھاپے خانے سے چھپ کے آ گئی اور ہمارے اور آپ کے گھروں میں رکھی گئی. ہم جب چاہیں اس کو کھول لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، بڑا بھی اٹھا لیتا ہے، خاتون بھی اٹھاتی ہیں، مرد بھی اٹھاتے ہیں، سب اٹھا لیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کتاب اور قرآن کیا ایک ہی چیز ہے؟ آئیے میں قرآن ہی سے پوچھتا ہوں. چلے سورہ مبارکہ الواقعہ. ارشاد ہوا انہو لا قرآن مبین لا قرآن کریم، انہو لا قرآن کریم، بے شک، لا ریب، نو ڈاؤٹ، یہ قرآن جو ہے وہ کریم ہے، بڑا عظمت ہے، بزرگ ہے. ٹھیک. پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن جو ہے کتاب مکنون میں ہے. پروردگار بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، آیا قرآن ہی کتاب ہے یا کتاب ہی قرآن ہے. لیکن یہاں تو تو نے دو آیتوں میں دو الگ الگ بات کر دی. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ عظمت بزرگی والا کلام ہے، قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں ہے. اچھا آسان کر دوں بچوں کے لیے خاص. بھئی فرض کر لیں یہ امام بارگاہ ہے، ٹھیک. ہم اور آپ اصل حقیقت میں تو عزادار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن فی الحال ہم عزا کے لیے جھکائے ہیں تو سب عزادار. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عزا خانہ اور عزادار کے دونوں ایک ہی چیز ہیں تو آپ جواب کیا دیں گے؟ کہ قبلہ یہ کیسی بات؟ عزا خانہ کہتے ہیں اس بلڈنگ کو جہاں پر عزا برپا کی جائے، اور عزادار کہتے ہیں ان افراد کو جو عزا خانے میں بیٹھ کر عزائے حسین برپا کریں. ٹھیک. اور آسان کر دوں، میرے پاس کسی صاحب نے مجلس کے بعد تحفہ دیا. تحفہ کیا کہ قلم، اور قلم بھی اتنا خوبصورت اور اتنا قیمتی کہ ہیرا جڑا ہوا اوپر. یقیناً یہ قیمتی تحفہ ہے اور بہت زیادہ گراں قدر تحفہ ہے. وہ تحفہ لے کر میں نے جیب میں لگا لیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ تحفہ بڑا ہے کہ جیب؟ یہ پین زیادہ بڑا ہے یا میری جیب بڑی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو کہا انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے وہ عظمت اور بزرگی والا ہے. اور پھر فرمایا کہ فی کتاب مکنون، یہ کتاب مکنون میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن چاہے جتنا باعظمت ہو، چاہے جتنا بزرگی والا ہو، لیکن کوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے. بیدار ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ستا تو نہیں رہا ہوں آپ کو جی؟ نہیں، انشاءاللہ میں اسی لیے دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات تمام ذہنوں تک پہنچ جائے. اور یہ گفتگویں جو ہے عام طور سے کم ہوتی ہیں، اب چٹپٹی مجلسیں جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہیں جس میں بھرپور مسالہ ہو. لیکن یہ علمی گفتگو بھی سنا کریں آپ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد
پوشیدہ ہے۔ اب چلیے قرآن کو سمجھ لیں کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے اور قرآن کا وزن کیا ہے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آخری آیت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی اس امانت یعنی قرآن مجید کو جب آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ کے اوپر نازل کرنا چاہا تو آسمان نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، اور یہ تینوں چیزیں اس پہاڑ کے وزن سے، اس کی واقعیت سے، اس کی ریالٹی سے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اچھا، پورا جو یونیورس ہے وہ انہی تین چیزوں کے درمیان ہے۔ کیا کیا؟ آسمان، زمین، اور زمین کو مضبوط اور ایک جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے۔ جب آپ پڑھیں گے اس چیپٹر کو تو اللہ نے یہ پہاڑ اسی لیے بنائے تاکہ زمین جو ہے وہ حرکت نہ کرے۔ تو پورا یونیورس اسی کے درمیان ہے، آسمان، زمین، پہاڑ۔ تو تینوں چیزوں نے منع کر دیا اس کا وزن اٹھانے سے۔ اچھا، آسمان بھی ایک نہیں، 7 آسمان، زمین بھی ایک نہیں، 7 زمین، 7 طبقے سنا ہوگا نا آپ نے، 7 طبقے ہیں زمین کے اور آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ تو نہ 7 آسمان مل کر قرآن کا وزن اٹھانے کے لیے تیار، نہ 7 زمین کے طبقے قرآن کا وزن اٹھانے کے لیے تیار، اور تمام کے تمام پہاڑ جو ہیں اس میں ہمالیہ پروت بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ساری چیزوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی حقیقت سے واقف ہیں۔ یعنی اتنا شعور آسمان کو بھی ہے، زمین کو بھی ہے، پہاڑوں کو بھی ہے کہ قرآن ہے کیا۔ یہ عقل کا اندھا انسان قرآن کے جھوٹے حلف اٹھا لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اٹھایا حقیقت قرآن، قرآن ہے کیا، نہ پہاڑوں نے۔ پھر تو جب تینوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا تو پھر کہاں؟ وہی رہا نا، ابھی جرنی تو سٹارٹ نہیں ہوئی قرآن کی کہ وہاں سے چلا ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہو؟ اگر قرآن نہ آتا، اگر قرآن نہ آتا تو اسلام نہ آتا، اسلام نہ آتا تو نماز نہ آتی، روزہ نہ آتا، زکوٰۃ و خیرات نہ آتی، یہ سماج نہ بنتا۔ پھر کہا کہ آگے بڑھ کر اللہ کے حبیب نے کہا کہ اے پروردگار، اگر آسمان تیرے اس کلام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر زمین تیرے کلام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ صحیح، اگر پہاڑ تیرے کلام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے تو نہ صحیح۔ یہ تیرے بندے کا سینہ حاضر ہے، اس قرآن مجید کو میرے سینے پہ اتار دے، اس قرآن کو میرے سینے پہ اتار دے۔ تو میرے عزیزوں، آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا۔ تو یہاں سے ایک بات تو پتہ چل گئی، وزن قرآن اتنا زیادہ ہے، یہ قرآن کوئی اتنی مضبوط شے ہے کہ جس کو نہ آسمان برداشت کر سکا، نہ جس کو زمین برداشت کر سکی، نہ جس کو پہاڑ برداشت کر سکے، لیکن محمد کا سینہ اتنا مضبوط تھا کہ اللہ سے کہا کہ پروردگار میرے سینے پر نازل کر دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ میرے سینے پر نازل کر دے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں سے یہ بھی اندازہ کیجئے کہ محمد کا سینہ کس قدر مضبوط،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو رسول اللہ کی بات کرتے ہی نہیں. ارے جیسی بات ہم کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا. تو پیغمبر کا سینہ اتنا مضبوط کہ اٹھا لیا. پھر چونکہ پیغمبر سے پہلے کسی نے یہ بوجھ نہیں اٹھایا. اچھا خالی یہی مسئلہ نہیں ہے, یہ بوجھ کسی اور نبی نے بھی نہیں اٹھانے کی پیشکش کی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی اور نبی نے بھی یہ پیشکش نہیں کی کہ پروردگار میں اس قرآن کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں. تو نازل ہو گیا قرآن کہاں؟ پیغمبر کے سینہ اقدس پر. اس کے بعد گفتگو ذہن میں ہے نا, کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے, بات ذہن سے نکلنے نہ پائے. تو اب 40 برس تک تو محمد بھی خاموش. صلوات پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضور سرور کائنات بھی 40 برس تک خاموش, اور 23 سال میں سارا قرآن آ گیا. اب کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی عمر مبارک 63 برس کو پہنچ گئی, اور حضور نے دین کے کامل ہونے کا اعلان بھی کر دیا, اور اب واپس جانا چاہتے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ کیونکہ زمین میں, آسمان میں اور زمین کے درمیان میں کوئی اور ایسا ہے نہیں جو وزن قرآن کو اٹھائے, اور جو اٹھانے والا تھا, جو حامل قرآن تھا, وہ جا رہا ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے؟ قرآن کو بھی واپس چلے جانا چاہیے تھا, لیکن جانے والا چلا گیا. لیکن قرآن کو ساتھ لے کر نہیں گیا, بلکہ اعلان کر کے گیا کہ چھوڑے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اعلان کیا کہ قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں, اور صرف قرآن نہیں چھوڑا بلکہ حاملان قرآن کو بھی چھوڑا. آج تک دنیا سمجھ ہی نہ پائی اہل بیت کی دشمنی میں حدیث کا ترجمہ بدل دیا. بھئی آپ انصاف سے بتائیے کہ جب قرآن اتنا بدنی ہے تو اس کو اٹھانے والا بھی کوئی محمد جیسا ہو, سبحان اللہ. اور اگر محمد جیسا نہیں تو تسلیم کیجئے کہ قرآن بھی پیغمبر کے ساتھ چلا گیا. یہ ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کے ساتھ قرآن بھی چلا جاتا, لیکن پیغمبر نے جانے سے پہلے اعلان کیا کہ میں قرآن اور عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ عطرت نہیں ہے بلکہ ایک کے بعد ایک محمد ہے جو حامل قرآن بنتا جائے گا جب تک قیامت آئے گی. یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میرے عزیزو, قرآن اترا پیغمبر کے سینہ اقدس پر, اور اب ہر جگہ پیغمبر قرآن کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنے سر پر کوئی بوجھ اٹھانا چاہیں تو اس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. جی لمٹ ہوتی ہے. سب نوجوان بیٹھے, ممکن ہے کسی کو ایکسرسائز کا شوق ہو, جم وغیرہ جاتے ہوں, تو جب آپ جم میں جا کر ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو ہر کیٹیگری کے جو ہے وہ ویٹ رکھے ہوتے ہیں وہاں پر. آپ وہی اٹھاتے ہیں جس کی آپ برداشت کر سکیں جتنا, اور اگر آپ کی برداشت سے زیادہ ویٹ جو ہے آپ کے اوپر ڈال دیا جائے, اٹھا پائیں گے؟ نہیں اٹھا سکتے. یا سر پر رکھ لیں, مثلاً کوئی اور ویٹ لفٹنگ چھوڑ دیجئے, کوئی اور بوجھ آپ نے سر پہ رکھ لیا اور اتنا زیادہ ہے, مثلاً جتنا خود کا بوجھ ہے اتنا ہی ہم نے اپنے سر پہ رکھ لیا, کیا گردن سیدھی ہو جائے گی؟ چل پائیں گے کچھ دیر؟ نہیں. کیوں؟
کہا صاحب یہ بوجھ جو ہے وہ ہماری طاقت سے زیادہ ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ پیغمبر نے اپنے سینے اقدس پر اتنا بھاری قرآن، جس کو نہ آسمان نے اٹھایا، نہ جس کو زمین نے اٹھایا، نہ پہاڑوں نے اٹھایا. آیا ہم پیغمبر سے یہ بھی تو پوچھیں کہ اتنا بھاری قرآن ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو ادھر ادھر جانے میں کوئی دقت تو نہیں پیش آئی؟ چونکہ اگر زیادہ وزندار چیز ہم لے کر چلیں گے تو یقیناً ہم سے چلنا دشوار ہو جائے گا. تو اب سنیے میرے عزیزو، کیفیت کیا ہے کہ پیغمبر نے اتنی وزنی چیز اپنے سینے اقدس پر لی. اور کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ شب معراج کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل تک چلے گئے، لیکن ذرا سی تھکن کا احساس بھی نہ ہوا، پیشانی پر پسینہ بھی نہ آیا. یہ ہے قرآن پیغمبر کی نظر میں. یعنی مثال دوں کہ بالکل ایسے ہی اس قرآن کا وزن پیغمبر کے لیے تھا جیسے ایک بچے کے لیے کسی پھول کی پتی کا اٹھا لینا. کوئی فرق نہیں ہوگا وزنی آسمان کے لیے اور زمین کے لیے، پیغمبر کے لیے کوئی وزن نہیں. پھر چلو صاحب قرآن کا وزن تو پتہ چل گیا، کتاب کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب مکنون کے اندر ہے. تو یہ قرآن کی کیفیت ہے کہ پیغمبر کے سینے اقدس پر اترا اور پیغمبر نے اس کو احساس تھکاوٹ بھی نہ کیا. لیکن یہی پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بچہ آ کر پشت پر بیٹھ گیا. اب کیفیت یہ ہے کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کا ورد کرتے رہے، لیکن پیغمبر کا سر سجدے سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. قرآن کے وزن سے تو پیغمبر پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کو آپ آسانی کے ساتھ گود میں اٹھایا کرتے تھے، جب پشت رسول پر آ کر بیٹھا تو اب کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر کا سر نہیں اٹھتا. یہ ہے کتاب. یہ کیا ہے؟ کتاب. اچھا کتاب کی تشریح میں بعد میں کروں گا، ایک جملہ بیچ میں یاد آ گیا وہ بھی عرض کرتا چلو. یہ واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ پشت رسالت پر امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے نماز کے دوران. کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں بیٹھے تھے رسول کی پشت پر؟ بچوں نے اگر نہ سنا ہو تو غور سے سننا. آپ بتائیے آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آ کر بیٹھے ہیں، تو ڈائریکشن کیا ہے؟ امام کی بیٹھنے کی ڈائریکشن کیا ہے؟ بتائیں کوئی. جی قبلہ رخ نہیں میرے عزیزوں. زیارت ناحیہ کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور بات سمجھ میں آ جائے. میرا سلام ہو اس جد امجد پر جس کا منبر پشت رسول بنی. امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس جد امجد پر پشت رسول جس کا منبر بنی. میرے عزیزوں منبر آپ اور ہم خوب دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ بچوں پہچانتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے ہم منبر پر کیسے بیٹھتے ہیں؟ قبلہ رخ بیٹھتے ہیں یا مجمع کی طرف منہ کر کے؟ پشت رسول پر جو حسین بیٹھے تھے وہ قبلہ رخ نہیں بیٹھے تھے بلکہ جماعت کی طرف منہ کر کے بیٹھے تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ ذکر رسول کو سننے کے بعد پیچھے والے لوگ بوکھلا بوکھلا کر سر اٹھا کر دیکھتے تھے. اور جب سر اٹھا کر دیکھ رہے
کتاب مکنون. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ کتاب مکنون کے اندر. اب کتاب کیا ہے کہ کتاب کی حیثیت یہ ہے کہ اگر پشت رسول پر آ جائیں، وہ صاحب یہ شیعہ بھی جو ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، بتائیے حسین کو کتاب بتا دیا. میں نے کہا اچھا، حسین کو کتاب ماننے میں آپ کو اعتراض ہے تو چلو یہ مسئلہ بھی حل کر لیتے ہیں. آئیے ہم قرآن مجید سے دریافت کرتے ہیں. ایک بات بھی تو مکمل نہیں ہو پاتی ہے اور وقت تمام ہو جاتا ہے. بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کریشن کا جو ہے وہ پورا ایک پیریڈ ہے اور ایک زمانہ ہے معاشرے میں جو اللہ نے پیدائش کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے امتزاج سے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے ماں اور باپ کے جوہر سے ہم نے انسان کو کی نسل کو آگے بڑھایا. ٹھیک، اب خالی نسل کو آگے بڑھانے کا مسئلہ نہیں بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے اور کیسے کیسے کیا کیا ہوتا ہے. وہ پورا چیپٹر ہے، انشاءاللہ اگر کسی روز یاد آ گیا تو وہ بھی بیان کروں گا کہ بچہ ماں کے شکم میں کس کس اسٹیپ سے گزرتا ہے جو قرآن نے بتایا. ایسے تو سب جانتے ہیں لیکن قرآن نے 1400 برس پہلے بتایا، آج کی ٹیکنالوجی نے اب بتایا، اور جتنی تفصیل سے قرآن نے بتایا ہے شاید آج کے وقت بھی اتنا نہیں جانتے. خیر، تو کریشن کا ایک زمانہ ہے، 9 ماہ کی مدت بتائی ہے کہ 9 ماہ کی مدت ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی صاحب کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی کر کے لائیں اور 5 دن کے بعد دلہن کہنے لگے کہ میں وہ پریشانی وہ درد محسوس کر رہی ہوں جو ولادت کے وقت ہوتا ہے. برداشت کریں گے؟ یہ شرعی مسئلے ہیں، اس میں شرمانے اور مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت پیاری بات اور آہستہ آہستہ تاکہ ایک دم ذہن میں اتر جائے. ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ایک کریشن کا پیریڈ ہے، ایک مدت ہے، اور وہ اگر اس سے پہلے اس چیز کا اظہار ہو جائے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آئیے اب قرآن مجید میں دیکھیے، ایک بی بی ہے جس کا نام ہے مریم. ٹھیک، مریم ایسی بیوی ہے کہ جس کی طہارت کا اعلان خود اللہ نے قرآن میں کیا. پاک و پاکیزہ. ان کے پاس جبریل آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، اور یہ کہہ کر جناب مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور یہ واپس چلے گئے. اب تاریخ اور تفاسیر بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے 9 گھنٹے بعد، کتنے؟ only 9 hours. 9 گھنٹے کے بعد جناب مریم علیہ السلام کو وہ تکلیف محسوس ہوئی کہ جو ولادت کے وقت خواتین کو ہوتی. ارشاد ہوا کہ باہر جاؤ مریم، عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے. چلی گئی جنگل میں، ایک کھجور کے درخت کے نیچے ولادت ہو گئی جناب عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک، ساری قوم ایک واویلا ہو گیا. جیسا میں نے ابھی مثال دی آپ کو، جب ہمارا سماج نہیں ایکسپٹ کرتا ان چیزوں کو، وہاں تو شادی بھی نہیں ہوئی. ہم نے تو شادی کی مثال بھی دی اور شادی بھی نہیں، اور بچہ پیدا ہو گیا. ساری قومیں بنی اسرائیل جمع ہو کر ہلہ بول دیا
اوپر اور آ کر کہا کہ تم نے ہماری مٹی پلید کرا دی ہے اور تم نے ہماری ناک کٹا دی اور یہ ساری عزت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گئی، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ تو اللہ کے حکم سے قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے خود کچھ نہیں کہا، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو ابھی 1 گھنٹے کا ہے، دنیا میں آئے ہوئے بھی 60 منٹ جسے ہوئے ہیں اور وہ گہوارے میں ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں اور دودھ پینے والا بچہ ہے؟ میرے عزیزوں، یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، کیونکہ ڈاؤٹ تو انہیں بھی تھا۔ اتنا شعور بنی اسرائیل بھی رکھتے تھے، اپنے آپ کو کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں۔ تو میرے عزیزوں، اب دوبارہ مریم نے کوئی جواب نہ دیا، نہ کوئی اشارہ کیا۔ گہوارے میں لیٹے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ موضوع سے بھٹکا تو نہیں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب مجھے کوئی روایت جھوٹے سے جھوٹی بھی یہ دکھا دے کہ جناب عیسیٰ نے اعلان تو کر دیا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، کیا کسی نے ان کے پاس کتاب دیکھی تھی؟ کہیں گہوارے میں، کہیں بغل میں، کہیں پر وہ کتاب ہو؟ تو ساری تفسیریں، ساری تاریخ خاموش ہیں کہ جناب عیسیٰ کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ بھائی وہ خود مجسم کتاب تھے، خود جناب عیسیٰ ہی اللہ کی کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور 1 گھنٹے کا بچہ جو اعلان نبوت کر رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتا، تو وہ کیا ہوگا؟ لہذا خود جناب عیسیٰ کی حیثیت ہی کتاب اللہ کی تھی۔ ہم نے کہا ٹھیک، تو بھائی جناب عیسیٰ کے کتاب ہونے میں تو کسی کو شک نہیں ہوا، کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اور جناب عیسیٰ کون ہیں؟ جناب عیسیٰ ہیں مریم کے بیٹے۔ تو جب، اور مریم کون ہے؟ مریم ہے وہ خاتون کہ جب اللہ کے گھر میں ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے اعلان کیا مریم باہر نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک وہ خاتون کے جسے عبادت خانے سے نکال دیا گیا ولادت کے وقت، اگر اس کا بیٹا کتاب ہو سکتا ہے تو اس کا بیٹا جسے بلا کر ایک نیا دروازہ بنا کر اندر داخل کرایا ہو، 3 دن تک اندر رہی ہو، اس کا بیٹا کتاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ سب کے سب کتاب ہے، علی بھی کتاب، حسن بھی کتاب، حسین بھی کتاب، فاطمہ بھی کتاب۔ اب اس کتاب کی تشریح انشاءاللہ آئندہ مجالس میں اور ہوگی۔ بس میرا وقت تمام ہو گیا، 40 منٹ ہو گئے۔ احساس ہو رہا ہے آپ کو 40 منٹ سے پڑھ رہا ہوں؟ ایک بات بھی روزانہ مکمل نہیں ہو پاتی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کتاب کوئی اور چیز ہے، قرآن کوئی اور چیز ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ کتاب جو ہے وہ قرآن سے بڑی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ قرآن کتاب کے اندر ہے، تو یہ تو طے ہے کہ کتاب قرآن سے کوئی بڑی چیز ہے۔ میرے عزیزوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حسین کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کتاب کے جب اوراق، جب پیجز دیکھیں گے آپ،
تو اس میں حسین کے گھر والوں کے نام بھی آئیں گے، دوستوں کے نام بھی آئیں گے، عزیزوں کے نام بھی آئیں گے، انصار کے نام بھی آئیں گے۔ آج 4 محرم ہے، اور یہ 4 محرم کی تاریخ تقریباً ہندوستان اور پاکستان سب جگہ جناب حبیب سے منسوب ہے۔ 2 جملوں میں حبیب کا تعارف کروا دوں۔ حبیب بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام کے عاشق تھے، دوست نہیں، عاشق۔ کیسے عاشق؟ خود حبیب کے جو والد تھے جناب مظاہر، وہ صحابی رسول تھے، اور خود حبیب ابن مظاہر بھی صحابی رسول تھے، اگرچہ وہ بچے تھے رسول کے زمانے میں، لیکن رسول کا زمانہ دیکھا تھا۔ صحابہ کے ساتھ رسول ایک جگہ سے گزر رہے ہیں تو اچانک دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کو پیار کیا، پیشانی کا بوسہ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس بچے میں ایسی کیا خاصیت ہے؟ اتنے سارے بچوں میں سے آپ نے صرف اسی بچے کو کیوں اٹھایا؟ سنو گے جملہ؟ رسول فرماتے ہیں کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ میرے حسین کا عاشق ہے۔ تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین چلتا ہے، یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جہاں جہاں حسین اپنے قدم رکھتے ہیں یہ قدم حسین کے مٹی کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر پر ڈالتا ہے۔ یہ ہے جناب حبیب ابن مظاہر۔ عزیزو، 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا میں وارد ہو چکا ہے۔ خیام دریا کے کنارے سے ہٹائے جا چکے ہیں، اور اب گروہ پر گروہ، قافلے پر قافلے آ رہے ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ فضا، گھوڑوں کے آنے کی آواز آ رہی ہے۔ کون آیا ہے؟ آقا دادی شمر آیا ہے 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ۔ پھر کچھ وقت کے بعد فضا، مجھے پھر گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے۔ اب کون آیا؟ شہزادی حسین ابن نمیر آیا ہے 2000 گھوڑے لے کر۔ شہزادی بار بار پوچھتی ہیں اب کون آیا ہے؟ کہ اب خولی آیا ہے۔ اب کون آیا ہے؟ پسر سعد آیا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ شہزادی نے بے چین ہو کر فضا سے کہا ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلاؤ۔ ایک مرتبہ حسین نزدیک آئے، کہا بھائی حسین، صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ لشکر پر لشکر، قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں، جب بھی پوچھتی ہوں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں جو کربلا کے میدان میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، دل کھول کر رویا کیجئے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے 2 بیوی ضرور آتی ہے، ایک زینب اور ایک جناب سکینہ۔ اور جب عزاداروں کو روتا ہوا سکینہ دیکھتی ہیں تو پھوپھی سے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں، یہ رونے والے کون ہیں جو میرے بابا کا نام لے کر گریہ کر رہے ہیں میری لاڈلی؟ ارے یہ رونے والے کوئی اور نہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سنو گے جملہ سن لینا اور انشاءاللہ گھر تک روتے ہوئے جائیے گا۔ جملہ سنیے گا، جناب سکینہ ارے بڑے معصومانہ انداز میں پھوپھی سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ لوگ میرے
ایک مرتبہ آنسو پوچھے اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ. آنے کے بعد خط برابر میں رکھا اور دوبارہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے کہ حبیب کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. تو مومنہ پوچھتی ہے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ نرغ آدھا میں کربلا کے میدان میں گر چکے ہیں, مدد کے لیے بلایا. جملہ سنو گے پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بی بی میں ضعیف ہو گیا ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے جاؤں, میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے جاؤں. ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنی چادر سنبھالی, چادر سنبھال کے بی بی کہتے ہیں حبیب اگر تم جانے میں پشو پیش کر رہے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں نصرت حسین کے لیے جاؤں. ابھی تم ہی نے بتایا ہے کہ حسین کے ساتھ زینب بھی آئی ہے تو مجھے جانے دو. بی بی میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, کہیں ایسا ممکن ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے؟ ابھی منزل دور ہے میرا عزیزو, دل بھر کر روئیے. غلام کو حکم دیا کہ گھوڑا لے کر کوفے کے باہر کسی مقام پر کھڑے ہو جاؤ, چونکہ حالات اتنے خراب تھے کہ کوفے میں آمد و رفت کے راستے بند تھے. حبیب مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے گھوڑے تک پہنچنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. حبیب کا جو غلام تھا وہ گھوڑے سے گفتگو کرنے لگا. کہتا ہے اے اسب وفادار, اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کر دی تو تو گھبرانا نہیں, میں تیری پشت پر سوار ہو کر ایمان کی نصرت کے لیے جاؤں گا. میرے عزیزوں یہ گفتگو ارے حبیب کے نزدیک آ چکے تھے. مرتبہ حبیب کے کاموں میں پڑی, سر پیٹ لیا. بھائی کیسا وقت آیا کہ حسین پر غلام اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. آگر حبیب نے کہا کہ تو نے میرے آقا کی نصرت کا ارادہ کیا ہے, میں تیرے اس نیک ارادے کی وجہ سے تجھے آزاد کرتا ہوں. ایک مرتبہ قدموں کو پکڑ لیا, کہا اے آقا جب تک اپنا مسئلہ رہا تو مجھ سے غلامی کرواتے رہے, ارے مجھ سے خدمت لیتے رہے. اب جنت کی طرف جا رہے ہیں, اب آقا کی طرف جا رہے ہیں, تو مجھے آزاد کرتے ہیں. آقا آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گا. کہ مرتبہ حبیب کا غلام بھی ساتھ میں بیٹھا اور کربلا کی طرف جانا شروع کیا. عزیزو ادھر جب حبیب کربلا کے نزدیک پہنچے ہیں, ادھر حسین نے عباس کو آواز دی, عباس اکبر ارے جاؤ اور جا کر دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے, میرا بھائی آ رہا ہے. عزیز اکبر عباس آگے بڑھے اور ایک مرتبہ میدان کربلا میں گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی. ارے کچھ ہی لمحوں میں حبیب ہے کہ حسین کی بارگاہ میں ہے. ہاں عزیزو حبیب آگئے کربلا میں, بس چند جملے ہو. حبیب کربلا میں آگئے. جب حبیب آئے ہیں نا تو خیموں میں ہلچل ہو گئی. بیویاں چیمی گوئیاں کر رہی ہیں, کون آیا ہے؟ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا. یہ سرگوشیاں یہ زینب کے کان تک بھی پہنچی. ایک مرتبہ فضا کو بلایا, فضا کون آیا ہے, یہ ہلچل کیسی ہے؟ کہا بی بی ابھی جا کر دیکھتی ہوں. باہر نکلی, کسی سے پوچھا کون آیا ہے, کہا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے. جا کر خبر دی شہزادی آقازادی ارے حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. ایک مرتبہ جا کر کہتا ہوں جناب زینب نے فضا کہا فضا جاؤ اور جا کر حبیب سے کہنا اے حبیب تمہارا شکریہ کہ تم اس عالم غربت میں آئے ہو. علی کی بیٹی تمہیں خاص طور سے سلام کہلوا رہی ہے. عزیزو ارے فضا آئی اور آنے کے بعد شہزادی کا پیغام سنایا. ارے حبیب نے ہمارا سر سے
भूखे प्यासे थे, कब तक लड़ते? जमीन पे आना था, जमीन करबला पर आए। हाँ अजीजों, जमीन करबला पर आए तो एक मर्तबा हुसैन दौड़े हुए अरे लाशे हबीब तक पहुंचे और जाने के बाद मर्सिया पढ़ा, खूली के पास पहुंचा, जिस नेज़े के ऊपर हबीब का सर था, और जाकर कहता है कि खूली ये जो तेरे नेज़े पर सर है ना, ये मेरे बाबा हबीब का सर है, मैं इस सर को लेना चाहता हूं। कहा नहीं, ये सर तुम्हें नहीं मिल सकता, ये सर शाम जाएंगे और हमें इन सरों के बदले में इनाम मिलेगा, जो तुझे इनाम मिलने वाला है वो इनाम मुझसे ले ले। कहा नहीं, ये मुमकिन नहीं है, इन सरों की गिनती होगी, इन्हें शुमार किया जाएगा। बस अजीजों, जनाबे हबीब के बेटे को सर नहीं मिला, लेकिन जनाबे हबीब के बेटे ने क्या किया, अपने कुछ दोस्तों को जमा किया, अपने साथियों को जमा किया। गालिबन मक्तल में उनकी तादाद 10 लिखी है, और जब ये काफिला शाम के लिए रवाना हुआ ना असीरों का, तो एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ मिलकर जनाबे हबीब के बेटे कासिम ने अरे खूली के ऊपर हमला किया और जनाबे हबीब के सर को खूली से छीन लिया, और छीन कर जब वापस जाने लगे तो जनाबे सैयद सज्जाद के बराबर से गुजरे, तो गुजरते हुए हबीब का बेटा ये जुमले कह रहा था कि मेरे बाबा, अरे जिसका जवान बेटा हो मुमकिन है कि दुश्मन उसका सर लेकर उसके सामने से चले जाए। हाय सैयद सज्जाद, बातों में हथकड़ियां, बाहुओं में बेड़ियां, सज्जाद ने तो हुसैन को देखा, मेरे बाबा हबीब का बेटा सच कहता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपका बेटा मजबूर हो जाता, आपका बेटा मजबूर, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ज़ाइहि व तस्लीमन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू व जाअहुम क़लबीन क़लबून। मातम हुसैन।